بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ موضوعات پہ بات کرنا چاہتا تھا. A few things are obviously very positive and they've been reported by the media as well. We are all very excited about these developments کہ جو پچھلے 6 ماہ سے جس سفر پہ ہم سب اس وقت we are continuing with our journey, تو وہ اب has started yielding real results in terms of macroeconomic stability. میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز الحمدللہ are now more than 2 months of import cover, over $9 billion. کرنسی ہماری اسٹیبل ہے. جو ہمارے ٹوئن ڈیفیسٹس ہیں, خاص طور پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, دیٹس ان چیک. اب ان ساری چیزوں کا جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جتنا ہمارا بیک لاگ تھا پچھلے 18 سے 24 مہینوں میں جو اکٹھا ہوا تھا, whether it was import LCs, whether it was the import contracts, یا جو ہماری ڈیویڈنڈز اور پروفٹ ریمیٹنسز رکی ہوئی تھیں, وہ سارا بیک لاگ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. اسی طرح جو انفلیشن کا نمبر ہے وہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ 38% پہ یہ پیک ہوا. اس سال تو اب 9.6% آ گیا ہے. پچھلے سال اس مہینے یعنی اگست میں یہ تقریباً 23.7% تھا. تو یہ اب جو سنگل ڈیجٹ میں جو انفلیشن آئی ہے اس کے آپ نے آلریڈی جو انفلیشن جو بتدریج نیچے آ رہی ہے اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ پالیسی ریٹ بھی بتدریج اس سے نیچے آ رہا ہے. تو اس سے جو معیشت کو جو ہیلپ مل رہی ہے, خاص طور پہ جو ہمارا انڈسٹری سیکٹر ہے اور باقی بھی جو سیگمنٹس ہیں, جیسے یہ انٹرسٹ ریٹس نیچے آتے ہیں اس سے ان سب طبقوں کا اور سب طبقوں کا اس میں بہت فائدہ ہوگا. تو یہ جو میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ دا اسٹیٹ بینک, دا منسٹری آف فائنینس, آل اسٹیک ہولڈرز جنہوں نے محنت کر کے یہ انفلیشن کو جو افراط زر ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں ہم لے کر آئے ہیں. اور مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ کہ آپ جو پالیسی ریٹ ہے اور جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ آپ اسی انفلیشن کے مطابق ان کو نیچے جاتے دیکھیں گے انشاءاللہ. دوسری جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جو جولائی کے نمبر تھے, ریمیٹنسز ریمین ایٹ این آل ٹائم ہائی. اسی طرح جو 2 ریٹنگ ایجنسیز ہیں ہماری, فچ اینڈ موڈیز, دونوں نے ہماری ریٹنگ کو میں 1 notch اس کو انکریز کیا ہے. سو ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ یہ ایک ایکسٹرنل ریکگنیشن ہے کہ جو معیشت ہے وہ صحیح سمت کی طرف جا چکی ہے. اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا, وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. لیکن دیکھیں, وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اینڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آر ڈائریکشن آف ٹریول ہیز ٹو بی رائٹ, تاکہ ہم ایک سسٹینیبل اکانومی کی طرف جا چکے. جو میرے سارے اکانومسٹ بھائی اور بہن ہیں وہ تو ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میں ایک آسان لفظوں میں بھی یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہم جب میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, ہم ایک معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں, تو یہ وہ بنیاد ہے, یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر انشاءاللہ پوری عمارت کھڑی ہوگی. کیونکہ اگر بنیاد ہماری کمزور ہو, اکنامک اسٹیبلٹی از بیسک ہائیجین. We have to get that right. There is no path to growth without stabilization. اور ہم یہ دیکھیں, یہ چیزیں کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آٹومیٹک سوئچ چلائیں گے, اسٹیبلائزیشن سے گروتھ کی طرف جائیں گے, 4% سے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں, بیکاز دا DNA for economy is import led, we get into balance of payment problems, اور اس کی وجہ سے we again then have to go and ask for external help. تو اس لیے آئی تھنک اٹس این امپورٹنٹ ٹائم کہ ہم اس کو ریکگنائز کریں. ایز وی آل کیپ آن سیئنگ, اینڈ آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو سے دیٹ وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو. لیکن جو اس وقت چیزیں درست سمت میں جا رہی ہیں, کم از کم ہمیں ان کو ریکگنائز ضرور کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ از وائی آئی تھاٹ اٹ واز امپورٹنٹ ٹو کم اینڈ ٹاک اباؤٹ دیز macro indicators which are all mashallah going in the right direction. میں 2 اور موضوعات پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ابھی
لیٹلی میڈیا میں ان کے بارے میں بات ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ جو FBR کی محصولات ہیں, دیکھیے وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے اپنی جو محصولات کو آگے بڑھانا ہے, اور اس کی بڑی بیسک وجہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے 29% اپنے ٹیکس ریونیوز بڑھائے, بٹ اسٹل وی آر ایٹ 8.8% آف ٹیکس ٹو GDP. دیکھیے یہ سسٹینیبل, کوئی بھی ملک اس لیول پہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتا. جو ہم نے اس کی سمت جو ہم نے کہا ہے کہ 13% سے اوپر لے کر جانا ہے, ہمیں اس پہ یقین بھی رکھنا پڑے گا, اینڈ وی ول ہیو ٹو بی ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ دی امپلیمنٹیشن اینڈ ایگزیکیوشن. اب اس میں میری آپ سب سے استدعا ہے کہ 43% آف دا سیکٹرز ان دس اکانومی پے لیس دین 1% ٹیکس. دیکھیے ہمیں سب کو مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے, ایک کلیکٹیو گزارش کرنی ہے ان سیکٹرز سے, اور یہ سیکٹرز سب آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس کا بوجھ اکٹھے سنبھالیے. وی آل ہیو ٹو کنٹریبیوٹ, بیکاز ادروائز وی ول کیپ آن گوئنگ ٹو دا سیم فار مور. اور وہاں بھی اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں رہی. جو تنخواہ دار طبقہ ہے, جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, دے آر آلریڈی پیئنگ وے ابو واٹ دے آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا GDP. تو یہ ہم کب تک اسی طرح چلتے رہے گا, اور کب تک یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا؟ تو جتنے میرے ہول سیلرز, ڈسٹریبیوٹرز, ریٹیلرز, یہ سب میرے بھائی بہن ہیں. ہماری دوبارہ آپ سے گزارش ہے, یہ گزارش ہے کہ آپ بڑھیے, اپنا قدم آگے لے کر جائیے ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دا کنٹریز اکانومی. ہماری طرف سے جو بھی چیز ہو سکی جس میں ہم آپ کو کچھ سہولت فراہم کر سکیں, سمپلسٹی لا سکیں, وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پہلے بھی انگیج رہے ہیں, اب بھی انگیج رہیں گے. آپ کی جتنی بھی ایسی جو مشورے ہیں ان کو ہم نہ صرف دیکھیں گے, ان کو ہم بڑا سیریسلی ریویو کر کے ان کو امپلیمنٹ بھی کریں گے. اب بھی جو فارم اب FBR کی ویب سائٹ پہ ہے, آپ سب لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کتنا اس کو سمپلیفائی کر کے اس کو آسان کر دیا ہے, تاکہ اس سہولت میں آپ ٹیکس کی طرف کنٹریبیوٹ کر سکیں. But one thing I want to be very clear, this is not going to be taken back, because اگر ہم نے یہ کیا تو باقی جو طبقات ہیں جو اس وقت وہ نالاں ہیں وہ اور مشکل میں چلے جائیں گے. بیکاز اس ملک نے تو آگے بڑھنا ہے نا, کیونکہ یہ محصولات کے بیسس پہ ہی ملک چلتے ہیں, چیریٹی سے ملک نہیں چلتے. یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں. تو اس لیے میری بڑی گزارش ہے سب سے, خاص طور پہ میرے جو ہول سیلرز, ڈسٹریبیوٹرز, ریٹیلرز جو میرے بھائی بہن ہیں, کہ اس میں ہماری آپ مدد کیجئے, اور ہم یہ پورا جو ٹیکس ہے یہ ہمیں اس سائٹ پہ لے کر جانا پڑے گا. آخری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں ٹیکس کے سلسلے میں, جو ہم ڈیجیٹلائزیشن کر رہے ہیں, جو ہم انفورسمنٹ کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ اس کے آپ جو اس کے امپیکٹ ہے وہ آپ انشاءاللہ سپٹمبر میں دیکھنا شروع کر دیں گے. اور ایک اور چیز میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے, کیونکہ اخباروں میں یہ آیا which is a statement of fact, because FBR نے یہ ویکینڈ پہ یہ بات کی ہے, اور انہوں نے ایکچولی پریس ریلیز کی ہے کہ ہم 98 بلین سے شارٹ ہیں. اب اس کا دوسری سائڈ پہ دیکھیے کہ بڑی آسان چیز ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں روک لیں, کچھ چیزیں سست رفتار کر دیں ایٹسیٹرا. وہ ہم نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ کریں گے, بیکاز 132 بلین روپیز آف ریفنڈز ہیو بین پیڈ ٹو دا ایکسپورٹرز. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, یہ 44% ایئر آن ایئر ہیز گرون, اور ہم نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے. دس از یور منی, دس ہیڈ ٹو بی ریٹرن ٹو یو, تاکہ آپ کی جو لیکوڈیٹی کے ایشوز ہیں وہ اس وقت آپ اس سے بردآزما ہو چکے, اور اس سے آپ مستفید ہو سکے. تو یہ ہم اس میتھ کے چکر میں ہم نہیں جا رہے ہیں کہ جی یہ روک دیں, یہ کم کر دیں. یہ تو ہمیں اکانومی کا پہیہ بھی چلانا ہے, اور اپنے ٹیکس ریونیوز جو محصولات ہیں ان کو بھی ہم نے آگے لے کر جانا ہے. آخری چیز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں از اراؤنڈ رائٹ سائزنگ, کیونکہ اس کمیٹی کو میں چیئر کرتا ہوں, پرائم منسٹر اس کو اوورسی کرتے ہیں, کیبنٹ میں ہم اس کو لے کر جاتے ہیں.
تو میں بڑی کلیئرلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں, وی آر ویری ویری کلیئر دیٹ دا سائز آف دا فیڈرل گورنمنٹ ول کم ڈاؤن, بٹ اس کا ایک میتھڈ ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے. 6 منسٹریز کو ہم لے کر گئے ہیں, اس میں آپ سب اخباروں میں پڑھ چکے ہیں کہ 2 منسٹریز اس میں سے ضم ہو رہی ہیں. جب وہ ضم ہو رہی ہیں تو بائی ڈیفینیشن گریڈ 22 کے جو افسران ہیں ان میں کمی ہوگی, جو 17 سے 22 کے افسران ہیں جو اس کے ایڈمنسٹریٹو ونگز چلاتے ہیں, جب یہ ضم ہوں گی تو ظاہری بات ہے ان کا نمبر جو ہے وہ کم ہوگا. یہ تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ باقی ہم نے صرف یہ منسٹریز کی بات نہیں ہے, جو آٹونومس باڈیز ہیں ان کے نیچے جتنی اینٹیز ہیں ان سب کو ہم ون بائی ون سن رہے ہیں. بیکاز دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سنوائی ہر ایک کی ہونی چاہیے کہ وائی شوڈ دے ہیو دا رائٹ ٹو ایگزسٹ, واٹ ہیو دے کنٹریبیوٹیڈ ٹو دا کنٹریز اکانومی. یہ یونیلیٹرل ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے ان کو سنا, اس کے مطابق جتنے ڈپارٹمنٹس بند کرنے ہیں وہ ہم بند کر رہے ہیں, جتنے اینٹیز کو ہم نے کلوز کرنا ہے وہ کلوز کر رہے ہیں, جو ڈیوالو کرنا ہے وہ ڈیوالو کر رہے ہیں. لیکن یہ صرف اناؤنسمنٹس کی بات نہیں ہوتی کہ میں آج کوئی چیز اناؤنس کر دوں, پرائم منسٹر صاحب کچھ اناؤنس کر دیں, اب اس کے بعد نیکسٹ فیز میں آتے امپلیمنٹیشن پلانز. میں پرائیویٹ سیکٹر سے آیا ہوں, تو پرائیویٹ سیکٹر میں اور باقی بھی ہر جگہ یہ چیز ہوتی ہے کہ 95% آف دا اسٹریٹجی از ایگزیکیوشن. اتنی ہم بڑی بڑی باتیں کر کے اور آگے نکل جائیں, تو ہم نے کہا کہ جی 2 ہفتے کے اندر ہمیں امپلیمنٹیشن پلان چاہیے. امپلیمنٹیشن پلان کا مطلب کیا ہے؟ پیپل, ریسورسز, جو اس کے جو کوئی لٹیگیشن میں معاملات ہیں, کوئی ایسٹس ان کے انڈر ایڈمنسٹریشن ہے, کوئی ان کی پراپرٹیز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, ان سب کے ساتھ ہم نے ایک مینیجبل ٹرانزیشن کرنی ہے نا, تاکہ ایک اسموتھ ٹرانزیشن ہو سکے ایز وی گو فارورڈ. یہ 6 منسٹریز ہو گئیں, اگلی 5 منسٹریز کو ہم اب لے کر آ رہے ہیں ونس وی ڈیل ود امپلیمنٹیشن پلانز ہے. اسی طرح 5 6 منسٹریز ہم لیتے جائیں گے, ان پہ ایکشن لیتے جائیں گے, امپلیمنٹیشن ہوگی, امپلیمنٹیشن کو ہم انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے. کیونکہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے افسران کو چھوڑ دیا گیا ہے, اس میں لیجسلیٹو ایجنڈا کی ضرورت ہے. جو ہم نے اس کو بڑی کھل کے بات کی ہے کہ سول سرونٹ ایکٹ جو ہے 1973 کا, اس میں ہمیں لیجسلیٹو چینجز لانی ہے, اس میں ہمیں اپنے کولیشن پارٹنر سے بات کر کے اس کو ہم نے اسمبلی میں لے کے جانا ہے, وہاں سے ہم نے یہ پاس کروانا ہے. تو یہ جو امپلیمنٹیشن ہے, اگر ہم بڑی آسان بات ہے ہم اناؤنسمنٹ کر دیں اور کہیں کہ جی پھر, کیونکہ اس سے پہلے بھی 2019 میں بھی یہ چیزیں پیش ہو چکی ہیں, کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ اتنا بڑا پلان ایک پیش کیا گیا 2019 کی کیبنٹ میں, وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوا؟ وہ اس لیے امپلیمنٹ نہیں ہوا کہ آگے امپلیمنٹیشن پلان جو ہے وہ نہیں تھا. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک اٹ ان ٹرمز آف بائٹ سائز, اناؤنس کریں, امپلیمنٹ کریں, آگے چلیں. تو انشاءاللہ جی ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے. جو IMF والی ڈسکشن ہے, میں اس میں جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہے اس میں تو جولائی میں ہو گیا. اس وقت وی آر ان ایڈوانس اسٹیجز ان ٹرمز آف گیٹنگ ایشورنسز اراؤنڈ آر ایکسٹرنل فائنینسنگ, اور اس میں ہم اب ایڈوانس اسٹیج میں ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہ وقت پہ یہ پروگرام جو ہے ایگزیکٹو بورڈ سے اپروو ہوگا. اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے چیف منسٹرز ہیں, جتنے صوبائی حکومتیں ہیں, چیف منسٹر صاحبان اور چیف منسٹر صاحبہ, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں, کیونکہ ان کی انگیجمنٹ کے بغیر اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو میں ایز اے فائنانس منسٹر, ایز دا گورنمنٹ, ایز دا فیڈرل گورنمنٹ, وی آر ایکسٹریملی گریٹفل, بیکاز جو یہ بین الاقوامی جو یہ پروگرامز ہوتے ہیں, دے آر لوکنگ ٹورڈز اے سوورن, اور سوورن ہے فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹس ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. تو اس لیے انشاءاللہ ہم صوبوں کی مشاورت سے ہی اس کو آگے لے کر چلیں گے اور اس کو ایک کامیاب پروگرام بنائیں گے. اور جیسے پرائم منسٹر کہتے ہیں, انشاءاللہ اس کو آخری پروگرام بھی بنائیں گے فار پاکستان. اور اس کے لیے بڑی ضروری ہے کہ جو میں نے ریفارمز کی پہلے بات کی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور یہ اسٹرکچرل ریفارمز کو
ڈلیور کر سکیں. ونس اگین آپ کا بہت شکریہ.